بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بچپن سے میرے ذہن میں عورت کا تصور بہت پیارا تھا، کیونکہ بیٹیاں اپنی ماں کو ہی اپنا آئیڈیل بناتی ہیں۔ ہم نے بھی ہمیشہ اپنی ماں کو شفیق، محبت کرنے والی اور شوہر پر جاں نثار کرنے والی بیوی کے روپ میں دیکھا تھا۔ میری والدہ ایک مثالی خاتون ہونے کی وجہ سے ہر دل عزیز تھی۔ میں اور میرا بھائی دونوں ہی یہ سمجھتے تھے جس طرح وہ میرے والد کی وفادار اور خدمت گزار ہیں، ہر عورت ایسی ہی ہوتی ہوگی۔ امی کو بھائی اکرام کا صحرا دیکھنے کی بڑی آرزو تھی۔ تب بھائی پڑھ رہے تھے اور شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے۔ امی کے تصور میں اپنی بہو کا حسین مکھڑا چمکتا رہتا اور اکرام بھیا کہتے، جب تک زندگی کی ہر آسائش اس کے لیے مہیا نہ کر لو، بیاہ کر نہ لاؤں گا۔ اکرام کا نظریہ یہ تھا کہ اپنی بیوی کو ہر آسائش مہیا کرنا چاہیے۔ وہ اگر کوئی فرمائش کرے تو مرد کو چاہیے کہ اسے پورا کرے، تاکہ عورت کو زندگی کی چھوٹی موٹی چیزوں کی حسرت نہ رہے۔ اس طرح مرد کی برتری بھی اس پر قائم رہتی ہے اور وہ ادھر ادھر سوچنے کی بجائے صرف اپنے شوہر کی ذات کے بارے میں سوچتی ہے۔ اکرام نے اچھے گھر اور ایک پیاری بیوی کے تصور میں دل لگا کر محنت کی اور ہر قدم پر کامیاب رہا۔ آخر وہ دن آ گیا جب وہ ایک اچھے عہدے پر فائز ہو گئے۔ تبھی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب ان کی شادی ہو جانی چاہیے۔ والدہ نے بھی محسوس کر لیا کہ اکرام گھر بسانا چاہتا ہے۔ انہوں نے میری ماموزاد سے اس کی شادی کروانا چاہی، مگر بھائی کو وہ پسند نہ تھی۔ انہوں نے دور کے ایک رشتہ دار کی لڑکی صبا کا نام لیا، جو دراز قد اور خوبصورت تھی۔ امی نے سوچا کہ چلو جہاں بیٹا راضی ہے ادھر ہی رشتہ کر دو، تو اس میں کیا حرج ہے۔ یوں صبا کے والدین کے گھر پیغام دیا، وہاں سے فوراً ہاں ہو گئی اور 2 ماہ کے اندر اندر شادی ہو گئی۔ اکرام بھیا صبا جیسی دلہن پا کر بہت خوش تھے، جو چاند کا ٹکڑا تھی۔ وہ فخر کرتے کہ مجھ کو اتنی اچھی بیوی مل گئی ہے۔ وہ جیسی شریک حیات چاہتے تھے وہ اس سے بڑھ کر حسین تھی۔ 1 ماہ کی چھٹیاں پلک جھپکتے گزر گئیں اور وہ اپنے فرائض کی بجا آوری کے لیے راولپنڈی چلے گئے۔ تبھی انہوں نے اچانک اپنی بیوی کے رویے میں کچھ تبدیلی محسوس کی۔ شروع میں اسے وقتی کیفیت خیال کیا، وہ پیار کا جواب بے رخی سے دینے لگی تھی۔ یہ اسے بھی ناز و انداز سمجھ رہے تھے۔ یہ تو کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ہمارے گھر میں ایسا ڈرامہ کھیلا جائے گا جس پر مرد قتل اور عورتیں خودکشی کر لیتی ہیں۔ ایک روز وہ دفتر سے گھر آئے تو انہیں لگا کہ ملازم کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر کہہ نہیں پاتا۔ وہ صاحب جی کہتا پھر چپ ہو جاتا۔ بھائی سمجھے اس کو کچھ رقم چاہیے، تبھی دینو بابا نے وہ بات کہہ ڈالی جو کہتے ہوئے وہ ہچکچا رہا تھا۔ بتاتی چلوں کہ بھائی کو دفتر کی طرف سے جو گھر ملا تھا وہ الگ تھلگ کسی ایک آبادی میں تھا، جہاں ان کے ساتھ بابا دینو بھی رہتے تھے اور وہ ہم سب گھر والے اپنے شہر میں تھے۔ جو بات دینو بابا نے کہی، اسے میرے بھائی کو شدید صدمہ پہنچا۔ اس نے بتایا کہ اکرام صاحب، آپ کی غیر موجودگی میں اکثر ایک شخص صبا بی بی سے ملنے آتا ہے اور آپ کے آنے سے پہلے چلا جاتا ہے۔ ان الفاظ نے اکرام بھائی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ دوسرے روز انہوں نے دفتر سے چھٹی لی اور وقت سے پہلے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے دروازہ بجایا۔ صبا سمجھی کہ دینو بابا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے شوہر کو پا کر فک رہ گئی۔ حالانکہ اس نے دینو کو کہہ رکھا تھا کہ کوئی آئے تو مجھے فوراً باہر سے فون کر کے اطلاع کرنا۔ شاید اسے اس بوڑھے بابا پر اعتماد تھا، حالانکہ یہ اس کی بھول تھی۔ وہ ملازم تو اکرام بھائی کا تھا۔ بہرحال بھائی کا غصہ آسمان پر تھا، مگر ارد گرد کے گھروں کا خیال تھا، لہٰذا غصے پر قابو پایا، کیونکہ اپنی بدنامی ان کو کسی صورت گوارا نہ تھی، ورنہ شاید وہ اس وقت دونوں کو شوٹ کر دیتے۔ انہوں نے بیوی کو دوسرے کمرے میں بلا کر پوچھا، اندر کون ہے اور تم نے کمرے کو لاک کیوں کر رکھا ہے؟ یہ میرا مہمان ہے، کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ ہاں، اس لیے کہ تم نے پہلے اس کے بارے میں مجھے نہیں بتایا، اور میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ یہ میری غیر موجودگی میں ہی آتا ہے۔ اب وضاحت کرو کہ تمہارا اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ مہمان ہے تو ڈرائنگ روم میں کیوں نہ بٹھایا؟ اس پر صبا بھابی نے اندازہ کر لیا کہ اب جھوٹ سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ جب وہ دونوں دوسرے کمرے میں بات کر رہے تھے تو مہمان صاحب گھر سے بھاگ نکلے۔ بھائی کے سامنے آنے یا اپنا تعارف کروانے کی جرات بھی نہ کی۔ معاملہ سامنے تھا۔ تبھی صبا نے صاف کہہ دیا کہ میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میرے والدین نے زبردستی تمہارے ساتھ شادی کرا دی۔
انہوں نے مجھ پر ظلم کیا، میرا ذہن اس جبر کو برداشت نہیں کر سکا۔ میں ایک دو ماہ تو برداشت کرتی رہی، اس کے بعد دل پر قابو نہ رکھ سکی۔ میرا دل تمہارے ساتھ جیون بتانے کو ہرگز تیار نہیں ہے۔ اس نے یہ باتیں دیدہ دلیری سے کہیں اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب اکرام بھائی کے لیے شک و شبہ کی گنجائش کہاں باقی رہ گئی تھی، جس کی آڑ میں وہ حالات سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرتے، بلک بلک کر رونے کے سبب وہ بیوی کے ساتھ سختی سے بھی پیش نہیں آ سکتے تھے۔ کبھی کبھی صاف گوئی اور اقرار جرم بھی اگلے کو بے بس کر دیتا ہے کہ وہ مجرم کے ساتھ سختی کرے یا نہ کرے۔ صبا نے سچ بات کہہ کر اکرام بھائی کو اتنا بے بس کر دیا کہ ایک لفظ بھی ان کی زبان سے ادا نہ ہو پایا۔ ظاہر ہے ایک پڑھا لکھا آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی ہوئی ہو تو اس میں قصور لڑکی کا نہیں، اس کے والدین کا ہوتا ہے۔ بس انہوں نے بھی یہی سوچا کہ بیوی کی بجائے اس کے والد سے بات کرنا چاہیے۔ انہوں نے فوراً سسر کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا، یہ بھی بتایا کہ آپ آ کر اپنی بیٹی کو لے جائیے، میں اس کو طلاق دے رہا ہوں، وہ میرے ساتھ زندگی بسر کرنے پر آمادہ نہیں، بہتر ہے آپ اس کی شادی اسی شخص کے ساتھ کر دیں جس کو یہ پسند کرتی ہے۔ سسر صاحب فوراً آ پہنچے۔ بھائی نے کہا بزرگوار میں آپ کا احترام کرتا ہوں، مگر آپ کی بیٹی نے مجبور کر دیا ہے، آپ ہی انصاف کیجیے۔ وہ اپنی زبان سے کہہ رہی ہے کہ بطور شوہر اس کا ذہن مجھے قبول کرنے پر تیار نہیں ہے، پھر ایسی عورت کو اپنا پابند بنا کر رکھنے کا کیا فائدہ جو مجھ کو دل سے اپنا شوہر تسلیم ہی نہ کرتی ہو۔ اکرام بھائی کا اتنا کہنا تھا کہ صبا کے باپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس بوڑھے شخص نے جس کا سر روئی کے گالے کی مانند سفید تھا، اپنے کانپتے ہاتھوں سے ٹوپی اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دی اور ہاتھ جوڑ کر التجا کی، میرے بیٹے یہ بیوقوف اور نادان ہے، وہ آدمی غلط قسم کا ہے، خدا کے واسطے ایسا مت کرنا، اگر تم نے طلاق دے دی تو بڑھاپے میں خاندان والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تم صبر سے کام لو، بچے ہی بروں کو سنبھال لیا کرتے ہیں تو وہ کھائی میں گرنے سے بچ جاتے ہیں۔ ابھی میں اسے ساتھ لے جاتا ہوں، سمجھاتا بھی جاتا ہوں، مگر طلاق دینے میں عجلت سے کام نہ لو۔ گویا وہ کہہ رہے تھے کہ آنکھوں دیکھی مکھی کو نگل لو۔ میرے والدین کو بھی بلا لیا گیا، ان کے سامنے سارا معاملہ رکھا گیا۔ انہوں نے بھی صبا کے باپ کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے بیٹے سے کہا کہ تم کبھی بھی طلاق دے سکتے ہو، فی الحال ایک بار انہیں سمجھانے کی مہلت دے دو، گھر بار بار نہیں بستے، صبا سے بڑی 4 بیٹیاں اور بن بیاہی ہیں، ابھی صبا کو ان کے ساتھ جانے دو اور ہم کو بھی سوچنے دو۔ اکرام بھائی کا دل ہرگز آمادہ نہ تھا، کیونکہ جس تن لاگے وہ ہی جانے۔ انہوں نے پھر بھی اپنے والدین کے کہے کی لاج رکھی اور فوری طلاق نہ دی۔ سسر کی بے بسی کا خیال کرتے ہوئے ان کا بھرم رکھ لیا۔ صبا باپ کے ساتھ چلی گئی اور اکرام بھائی کی نیندیں بھی اپنے پلوں میں باندھ کر لے گئے۔ کچھ عرصہ بعد سسر صاحب ہمارے والد صاحب کے پاس صبا کے ساتھ لاہور آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بیٹی کو سمجھایا ہے، اب یہ ایسا نہیں کرے گی۔ صبا نے بھی میرے والدین کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر معافی مانگی اور بڑی قسم کی ضمانت دی کہ وہ آئندہ ہمیشہ اپنے شوہر کی وفادار رہے گی، اس شخص سے کبھی نہیں ملے گی۔ یہ بھی باور کرایا کہ وہ صرف اس سے ملاقات کر کے چلا جاتا تھا، وہ دونوں گناہ سے دور تھے۔ اس بات پر بھی اس نے کلام پاک کی قسم کھائی۔ میرے والدین ان کو ساتھ لے کر اکرام بھائی کے پاس راولپنڈی پہنچے۔ ان کو سمجھایا بجھایا کہ صبا نے قسم کھائی ہے اور اس کے والد ضمانت دے رہے ہیں کہ اب ایسی غلطی نہ کرے گی، اگر دوبارہ شکایت کا موقع دیا تو بے شک طلاق دے دینا۔ بھائی نے بھی بزرگوں کی شرم رکھ لی اور صبا نے شوہر سے بھی قسمیں کھا کر معافی تلافی کر لی تو انہوں نے اس کو رکھ لیا۔ صبا نے صریحاً فریب سے کام لیا تھا، اس کے دل میں تو ایسی آگ بھڑک رہی تھی جس کو نہ بوڑھے باپ کے آنسو بجھا سکے تھے، شوہر کی وفا راکھ کر سکتی تھی، اسے باز آنا تھا اور نہ باز آئی، بلکہ اور زیادہ دیدہ دلیری سے اس شخص سے ملنے لگی۔ اب وہ اسے گھر میں نہ بلاتی، کسی رازداں سہیلی کے ذریعے باہر ملتی۔ کہتے ہیں انسان کے پیروں پر کوئی پہرا نہیں دے سکتا، جس نے جو کرنا ہوتا ہے کر گزرتا ہے۔ جتنے دن وہ بھائی کے گھر رہی وہ جہنم کی آگ میں جلتے رہے، رات بھر انگاروں کے بستر پر لوٹتے تھے اور قریب پڑی محو خواب ہوتی۔ اکرام بھائی کو ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی ناگن ان کے بستر میں لیٹی ہو۔ انہوں نے ایک بار امی سے کہا تھا کہ میں اس اذیت کو بیان کرنے سے قاصر ہوں، جس کی تپش پگھلے ہوئے سورج سے بھی زیادہ تھی، کبھی جی چاہتا اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو شوٹ کر دوں، اور بھی سوچ آتی ہے کہ اپنی ہی کن پٹی پر پستول چلا کر ان کے راستے سے ہٹ جاؤں۔
2 माह उन्होंने बगैर कुछ कहे सबा को अपने घर पनाह दी, लेकिन इनका दिल इसे रखने का राज़ी न हुआ, क्योंकि इनके दिल से शरीके हयात की कदर ही जाती रही थी। दूसरी तरफ इनके ससुर जो बुज़ुर्ग आदमी थे, इनके आंसू इनके इरादे को कमज़ोर किए हुए थे। ताहम एक झूठा बंधन था जिसका टूट जाना ही अच्छा था। ये मसला इस तरह हल हुआ कि एक रोज़ उन्होंने प्यार से सबा को इत्मीनान में लेकर कहा, देखो तुम अगर अब भी वालिदैन की वजह से मजबूर हुई हो तो मुझे सच बता दो, मैं तुमको आज़ाद कर देता हूँ। ज़बरदस्ती की ज़िंदगी जीना जुल्म है, ये ठीक बात नहीं है। कल क्या हो ये तो खुदा जानता है, लेकिन फ़ैसला एक ही बार करना चाहिए। अगर तुम आज़ाद होना चाहती हो, अपना माजी नहीं भुला सकती हो, तो मुझे दोस्त समझकर दिल की बात बता दो और मुझ पर इतबार करो। मैं हरगिज़ तुमको रुसवा नहीं करूँगा, बल्कि तुमको तुम्हारी मर्ज़ी से जीने का रास्ता दूँगा। सबा कमसन थी, इनकी बातों में आ गई और दिल की बात कह दी कि वो यहाँ दिल पर जबर करके रह रही है। वो अपने वालिद की आहज़ारी से मजबूर हो जाती है, मगर दिल से ना खुश है। कहने लगी, मुझ पर एहसान होगा अगर मुझे तुम आज़ाद कर दोगे। तब इकराम भाई ने इसको तलाक दे दी और कहा कि अपने वालिदैन को खुद इत्तला करो, जहाँ चाहे जा सकती हो। आज एक बड़ी मुश्किल हल करके तुमने मुझ पर एहसान कर दिया है। भाई इकराम ने तो इस सदमे को यूं तो झेल ही लिया था। अनपढ़ों की तरह दंगा फसाद या किसी किस्म का खौफनाक रद्द अमल कर गुजरने की बजाय तहम्मुल से तालीम याफ्ता फ़र्द की तरह फ़ैसला कर दिया। किसी बात को अना का मसला भी नहीं बनाया, मगर सबा ने जो किया अपने हक़ में बुरा किया, क्योंकि इसके वालिद का कहना सही था। जिस शख्स के जाल में वो गिरफ्तार थी, वो वाकई गलत आदमी था। इसने सबा को चंद दिन रखा और फिर ख़वार करके छोड़ दिया। बिलाआखिर इसे पनाह अपने बूढ़े बाप की छत तले ही मिली, जिसके दिल को लहू लहू करके वो झूठी खुशियों के पीछे भागी थी। अब वो इकराम भाई को याद करके बहुत रोती थी, मगर अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सुनने को मिलती रहे इस तरह की नई नई कहानियाँ।